اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ایک فیملی لاء اٹارنی ہوں جو خاندانی قانون اور طلاق پر عمل کرتا ہوں۔ ٹیکساس میں بنیادی طور پر ہیرس اور فورٹ بیننگ کاؤنٹیوں میں کام کرتا ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اس پیشکش میں میں ایک عام قانون کے بارے میں بات کروں گا جسے غیر رسمی شادی بھی کہا جاتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ امریکہ یا 11 ریاستوں میں جو غیر رسمی یا عام قانون کی شادی کو تسلیم کرتے ہیں، ایک عام قانون یا غیر رسمی شادی ایک رسمی شادی کے قانونی مساوی ہیں، لیکن یہ کسی بھی رسمی عمل کے بغیر وجود میں آتی ہے جو شادی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ لائسنس کا اجراء اور کسی تقریب میں حاضری۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ جب ٹیکساس میں درج ذیل عناصر کو پورا کیا گیا ہو تو ایک غیر رسمی شادی کی جا سکتی ہے۔ 1. شادی کا معاہدہ ہے۔ 2. ٹیکساس میں ایک شادی شدہ جوڑے کے طور پر ایک ساتھ رہنا، اور 3. دوسروں کو ظاہر کرتے ہوئے رکھتے ہوئے کہ آپ ٹیکساس میں ایک شادی شدہ جوڑا ہیں۔ تینوں عناصر کو ایک ساتھ کم از کم 1 سیکنڈ کے لیے موجود ہونا چاہیے، اور ایک بار جب یہ ہو جائے اس لمحے سے شادی قائم ہو جاتی ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب ٹیکساس میں ایک عام قانونی طلاق جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ شادی کے ثبوت کا بوجھ اس تجویز کنندہ پر ہے جو یہ الزام لگاتا ہے کہ غیر رسمی شادی ہوئی ہے، جسے ثبوت کی بالادستی سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ آپ شادی کے وجود پر جوری کے مقدمے کی سماعت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ عناصر کے طور پر پہلا معاہدہ، پہلا عنصر شادی کرنے کا معاہدہ ہوگا۔ شواہد سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ فریقین کا موجودہ فوری اور مستقل ازدواجی رشتہ تھا اور وہ فی الحال شریک حیات یا میاں بیوی بننے پر متفق ہیں۔ مستقبل میں شادی کرنا ناکافی ہے اور عام طور پر موجودہ شادی کے الزام کے برعکس ہے۔ معاہدے کو براہ راست اور حالاتی دونوں شواہد سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ براہ راست ثبوت عام طور پر فریقین میں سے کسی ایک یا فریق ثالث کی براہ راست گواہی ہوتی ہے، جس میں فریقین میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس طرح کا معاہدہ تھا۔ حالاتی شواہد کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ کسی نتیجے کی تائید کرے کہ فریقین کو موضوعی طور پر یقین تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ شادی کے معاہدے کے اکیلے فریقین میں سے ایک کی گواہی اس عنصر کو مطمئن کر سکتی ہے جب تک کہ یہ براہ راست غیر واضح ہو اور دوسرا فریق اس کی مخالفت نہ کرے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ ٹیکساس میں ایک ساتھ رہنا یہ دوسرا عنصر ہوگا۔ شواہد کو ظاہر کرنا چاہیے کہ فریقین ٹیکساس میں شریک حیات کے طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ عدالتوں نے محض جنسی تعلقات میں صحبت رکھی ہے، ایک چھت کے نیچے رہنا کافی نہیں ہے۔ انہیں گھر کا انتظام کرنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو عام طور پر شوہر اور بیوی کرتے ہیں۔ کوئی مطلوبہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک رات سے زیادہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ٹیکساس میں ہونا چاہیے کیونکہ عدالتوں نے کہا ہے کہ اگر فریقین کسی دوسرے ملک یا ریاست میں رہتے ہیں تو کوئی غیر رسمی شادی نہیں ہوگی۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ ہولڈنگ آؤٹ اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے کہ فریقین نے بڑے پیمانے پر کمیونٹی میں یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے۔ کوئی خفیہ شادی نہیں ہو سکتی۔ نکاح ایک حیثیت ہے، نہ کہ صرف ایک معاہدہ۔ دوسرے الفاظ میں شادی شدہ ہونا کمیونٹی میں ایک حیثیت ہے اور معاشرے کی طرف سے ان کے ساتھ شوہر اور بیوی کی طرح سلوک کیا جائے گا۔ شوہر اور بیوی یا میاں بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑے پیمانے پر کمیونٹی کی طرف سے سلوک ہے اور جوڑے شادی شدہ ہیں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب غیر رسمی شادی کے حوالے سے جو ضمنی مسائل سامنے آتے ہیں وہ پہلی صلاحیت ہے۔ آپ کو ایسی عمر کا ہونا چاہیے جو ٹیکساس میں 18 سال کا ہو، اور آپ کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتے جس سے آپ کا تعلق ہو۔ تو وہ آپ کے پہلے 2 عناصر ہیں۔ ایک 16 سال کی عمر میں عام قانونی شادی کا فریق نہیں بن سکتا، اور پھر یقیناً آپ اپنے بہن بھائی یا اپنے فرسٹ کزن، اپنی خالہ، چچا، ماں یا والد سے شادی نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ آپ فریقین کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں، 2015 سے پہلے آپ ٹیکساس میں ہم جنس شادی نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے شادیوں میں مساوات کے فیصلے کے بعد اب آپ کے پاس ہم جنس کی مشترکہ قانون کی شادی ہے، اور جو مسئلہ ہم جنس عام قانونی شادی کے ساتھ آتا ہے وہ تاریخ ہے جو آپ کے پاس شادی کے آغاز کے لیے ہوگی۔
زوجین کی مٹ اور ازدواجی جائیداد کے مقاصد کے لیے شادی کے آغاز کی تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعین آپ کو دونوں کے لیے ایک فریق کی سوشل سیکیورٹی، ریٹائرمنٹ کے فوائد کے لیے دعویٰ کرنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوگا، جو شاید میاں بیوی میں سے کسی ایک کو حاصل ہو۔ لہٰذا جب آپ ہم جنس پرست جوڑوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اثر، مدت اور مفروضے: اگر آپ فریقین کی علیحدگی کے بعد اور 2 سال کے اندر ایک ساتھ رہنا چھوڑ دینے کے بعد مقدمہ شروع نہیں کرتے ہیں تو ایک قیاس ہے کہ کوئی غیر رسمی یا عام قانون کی شادی نہیں ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب وہ جوڑے جو مشترکہ قانون کی شادی میں فریق ہیں، غیر رسمی شادی میں کاؤنٹی کے کلرک کے دفتر میں ایک اعلامیہ دائر کر سکتے ہیں۔ جس تاریخ میں اس کا آغاز ہوا، اس سے شادی کا ناقابل تردید مفروضہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ دوسرے مسائل جو آپ کے مشترکہ قانون یا غیر رسمی شادی کی قانونی چارہ جوئی کے دوران سامنے آئیں گے، وہ عارضی احکامات ہوں گے، کیونکہ ایک فریق طلاق کے لیے فائل کرتا ہے اور وہ ایک عام قانونی شادی کا الزام لگاتا ہے، اور اگر آپ کا مخالف شریک حیات کہتا ہے کہ ہم نے کبھی شادی نہیں کی تھی۔ پھر جہاں تک اٹارنی کی فیس جمود کا تعلق ہے، آپ کو ابتدائی طور پر عارضی احکامات کی سماعت کے ذریعے ظاہر کرنا ہوگا، جو پہلے 30 سے 60 دنوں میں نسبتاً تیزی سے ہونے والی ہے، کہ آپ اپنے دعووں پر غالب آنے کے قابل ہیں۔ لہٰذا میں جس چیز کی طرف دیکھوں گا وہ یہ ہے کہ کیا پارٹی ہیلتھ انشورنس کا اشتراک کر رہی ہے، کیا وہ ایک ساتھ ٹیکس جمع کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ اعلان کاؤنٹی کلرک کے دفتر میں دائر کیا گیا تھا۔ اگر آپ کے پاس ایسی صورتحال ہے جہاں فریقین نے کبھی بھی ایک ساتھ ٹیکس جمع نہیں کیا ہے تو وہ انشورنس کا اشتراک نہیں کرتے ہیں اور ان کے پاس واقعی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اگر ان کا بچہ ہے تو کئی بار آپ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کی مدد اور بچے کے لیے آرڈرز حاصل کر سکیں گے، لیکن عدالت کئی بار مشترکہ قانون کی شادی کے فیصلے کو اس وقت تک مؤخر کر دے گی جب تک کہ اس پر حتمی مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکے گی، اور یہ مستقبل میں جاری رہے گا۔ یہ عارضی آرڈرز کا موضوع نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کو غیر رسمی شادی میں تحفظات ہوں گے، وہ عام طور پر صلاحیت ہوگی اور وہ یہی ہے جسے آپ پہلے دیکھیں گے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کاؤنٹی کلرک میں کوئی اعلامیہ دائر کیا گیا تھا جس کے لیے فریقین مقیم تھے، جس میں غیر رسمی شادی کا اعلان کیا گیا تھا، اور پھر یہ دو نسبتاً آسان ہیں، یا تو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ شاید کوئی غیر رسمی شادی ہوئی ہے، یا غیر رسمی شادی کے الزامات کو ٹھکانے لگانے کے لیے، اور پھر ان معاہدوں سے اور پھر فریقین کے درمیان ہم آہنگی سے کہ وہ ایک ساتھ رہتے ہیں یا نہیں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ایک خاندانی ضابطہ کا اٹارنی ہوں جو فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں ہیرس میں پریکٹس کرتا ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔